میں ایک لڑکا ہوں، میرا نام زین ہے، جو اپنی زندگی میں مگن تھا، جس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی لڑکی کی محبت کو کچھ سمجھتا تھا، نہ کسی لڑکی کو کبھی اپنا دوست بنایا۔ چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا۔ چھوٹے شہر کی صبح، دھوپ، ہلکی ہوا، لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف۔ چھوٹے سے شہر میں زندگی سادہ مگر خوبصورت تھی۔ صبح کی دھوپ میں ہر چیز سنہری لگتی تھی۔ اسی شہر میں زندگی گزارتا تھا ایک نوجوان جو کتابوں میں اپنی دنیا بسائے رکھتا تھا۔ زین کے دل میں ہر چیز کے لیے ایک خاص محبت تھی، کہانیوں، کتابوں اور خوابوں کے لیے، لیکن کسی لڑکی کے لیے نہیں تھی۔ جبکہ دوسری طرف ایک اور لڑکی جس کا نام شبنم تھا، وہ اپنی زندگی میں مصروف تھی۔ وہ پھولوں کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت گزارتی تھی۔ شبنم شہر کے مشہور باغات میں سے ایک کے گلابوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کی مسکان اور نرم باتیں ہر دیکھنے والے کو خوش کر دیتی۔ شبنم ہر ایک کے ساتھ بہت جلدی فری ہو جاتی تھی۔ شبنم اپنے ماں باپ، 2 بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شبنم بہت غریب تھی۔ شبنم اپنی غربت کی تکلیفوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر زندگی گزارتی تھی۔ شبنم اپنا دن کا زیادہ تر وقت باغ میں گزارتی تھی۔ شبنم پھولوں کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھی۔ باغ میں بیٹھ کر پھولوں کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ ایک دن اچانک زین وہاں سے گزرتا ہے۔ زین کا راستہ شبنم کے باغ سے گزرا۔ پہلی نظر میں ہی دونوں کی نظریں ملیں اور دلوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اس طرح ان کی محبت کی شروعات ہوئی تھی۔ یہ باغ اور یہ پھول اور یہ مسکان، سب کچھ عجیب۔ دونوں آپس میں بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ آپ یہاں اکثر آتے ہیں؟ یہ پہلا لمحہ تھا جب دونوں کی زندگیوں میں چھوٹی لیکن خوبصورت تبدیلی آئی۔ باغ، دن کے مختلف اوقات، پھولوں کی خوشبو، پرندوں کی چہچہاٹ محسوس ہونے لگی۔ زین روزانہ شبنم کے باغ کے پاس آنا شروع ہوا۔ وہ چھوٹے چھوٹے لمحات ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے لگے تھے، ایک دوسرے کی مسکان سے خوش ہوتے۔ شبنم کہتی ہے، یہ گلاب آج بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ زین کہتا ہے، جتنا آپ ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، یقیناً یہی وجہ ہے کہ یہ خوبصورت ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سوالات، کتابوں اور پھولوں کی باتیں دونوں کے دل قریب لانے لگے۔ ایک دن زین نے دیکھا کہ شبنم کسی دوسرے نوجوان کے ساتھ ہنس رہی ہے۔ زین سوچتا ہے، کیا شبنم واقعی مجھے پسند؟ خوشی کا لمحہ ہے، زین سوچتا ہے۔ اس چھوٹی سی غلط فہمی نے کچھ لمحوں کے لیے دونوں کے دلوں کو پریشان کیا، مگر حقیقت جلد ہی سامنے آئی۔ دونوں میں جو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ زین کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ شبنم صرف اسی کے ساتھ پیار کرتی ہے۔ اس طرح ان کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ وقت کے ساتھ زین اور شبنم کی بات چیت گہری ہوتی گئی۔ زین نے شبنم کو اپنے اسکیچز دکھائے۔ شبنم نے اپنے گلابوں کے راز بتائے۔ زین پہلے سوچتا ہے کہ میں شبنم سے یہ بات کروں یا نہ کروں، پھر وہ کرتا ہے۔ زین اپنے والد کی یاد اور زندگی کی مشکلات کے بارے میں شبنم سے بات کرتا ہے۔ زین شبنم سے کہتا ہے، کبھی کبھی دل بہت اداس ہو جاتا ہے اور تب مجھے لگتا ہے تمہاری مسکان سب کچھ بدل دیتی ہے۔ شبنم شائستگی سے جواب دیتی ہے، ہم سب کے دل اداس ہوتے ہیں، لیکن دوست اور محبت سب کچھ بہتر بنا دیتے ہیں۔ شبنم کی باتوں نے زین کے دل کو سکون دیا اور ان کے تعلق کو مزید مضبوط کیا۔ زین کے گھر، دن کا وقت، گھر میں ہلچل شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زین کے والد کا کام ختم ہو گیا اور زین کو شہر چھوڑنے کی ضرورت پڑی۔ شبنم کو لگا کہ زین اس کے بغیر جانے والا ہے۔ شبنم زین سے کہتی ہے، کیا تم واقعی جانا چاہتے ہو؟ اور کیا میں اس سفر میں تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ زین افسردہ حالت میں، یہ میرا فیصلہ نہیں، حالات مجبور کر رہے ہیں، مگر تم میرے دل میں ہمیشہ رہو گی۔ پہلے شبنم خاموش رہی، پھر دونوں کے درمیان چھوٹی سی بحث، غلط فہمیاں اور فاصلے نے دونوں کے دلوں کو تکلیف دی۔ پھر بھی زین شہر چھوڑنے سے پہلے شبنم سے الگ بیٹھتا ہے، خاموش اور اداس۔ شبنم زین کے پاس آتی ہے۔ زین اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ زین کہتا ہے، میرا دل تمہارے بغیر ادھورا لگتا ہے۔ شبنم روتے ہوئے کہتی ہیں، مجھے بھی، مگر کبھی کبھی زندگی کے فیصلے ہمارے اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ موسم بدل سا جاتا ہے۔ باغ، شام، پھولوں کی خوشبو اور ہلکی ہوا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد حالات بدل سے جاتے ہیں۔ زین کو احساس ہو جاتا ہے۔ زین نے سمجھا کہ شبنم کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ وہ واپس آیا
اور باغ میں شبنم کے سامنے کھڑا ہوا اور زین کا دل بھر آیا، آنسو نکلنے لگ گئے تھے۔ زین اداس ہو گئی، وہ بھی رونے لگی۔ زین نے شبنم کو گلے لگا لیا، لیکن شبنم زین سے پھر بھی ناراض تھی، کیونکہ وہ چلے گیا تھا اس کو چھوڑ کر۔ وہ اپنے آپ کو زین کے سینے سے دور کرتی رہیں، لیکن زین نے پھر بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ نرم پڑ گئی تھی، اس کو زین اپنا اپنا محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ زین سے کہنے لگی، میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں زین، ہم ہمیں۔ ان کے دل دوبارہ جڑ گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کی محبت کو قبول کر لیا۔ دونوں ہاتھ پکڑ کر باغ میں چلتے ہیں۔ پھولوں کی خوشبو اور شام کا منظر ان کی محبت کو اور یادگار بنا دیتا۔ پھولوں کی خوشبو اور شام کی تاریخ کو دونوں محسوس کرتے ہیں۔ زین اور شبنم کی محبت مضبوط ہوئی اور وہ شہر کے سب سے خوبصورت جوڑے بن گئے۔ روزانہ کی چھوٹے چھوٹے لمحے، ہنسنا، باتیں کرنا اور ساتھ وقت گزارنا ان کی محبت کو مزید گہرا کرتا گیا۔ اختتام: سچی محبت صبر، سمجھداری اور بانڈنگ سے مضبوط ہوتی ہے۔